السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے اور اب لے دے کر کل 3-4 دن باقی بچے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی ایک اہم ترین عبادت صدقۃ الفطر ہے۔ انشاءاللہ آج اسی عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یہ عید کے موقع پر روزے داروں کی یا سب گھر والوں کی جانب سے نکالا جانے والا وہ صدقہ ہے جسے عید کے موقع پر نکالے جانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسے صدقۃ الفطر کیوں کہتے ہیں یا اس کے اور کتنے نام ہیں؟ اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں، فطرہ کہتے ہیں۔ یہ چاروں نام ایک ہی چیز کے ہیں، اور اسے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ یا فطرانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عید الفطر سے ہے، یعنی اسے عید الفطر کے موقع پر غرباء، فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق فطر سے ہے، افطار سے ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کی مناسبت سے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ واجب ہے، فرض ہے، اسی لیے بعض روایات میں اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو، فطرانے کو فرض کیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے طعمةً للمساکین، کہ عید کے موقع پر مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اور عید کے موقع پر وہ پریشان حال، مفلوق الحال نہ رہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، کہ روزے دار سے روزے کے دوران جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ عز و جل اس صدقے کو اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی دو بڑی حکمتیں ہیں، ایک تو خود روزے دار کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے غرباء، فقراء اور مساکین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ یہ صدقہ کسے دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ صدقہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ 8 الگ الگ قسم کی چیزیں مصارف زکوٰۃ جیسے ہوتی ہیں ویسے اس صدقے کو بھی 8 الگ الگ قسم کے لوگوں میں دیا جائے، نہیں، بلکہ علماء کرام صاف طور سے یہ لکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر غرباء ہی کو دیا جائے، یعنی فقراء اور مساکین کو ہی دیا جائے گا۔ غرباء، فقراء اور مساکین کے علاوہ کسی اور کام میں یہ صدقہ نہیں لگایا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو فرض کیا ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، نابالغ بچے پر، بالغ لوگوں پر، تمام مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ عز و جل نے اتنی استطاعت دی ہو کہ جن کے پاس اپنے گھر والوں کے ایک دن کا پورا اناج، سامان، غلہ موجود ہو، تو پھر ان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے فقراء، مساکین اور غرباء کا خیال رکھیں۔ لیکن بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس نصاب کے جتنا مال ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، انہی کے اوپر صدقہ فطر فرض ہوگا، تو ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ صدقہ فطر کا اور مالوں کی زکوٰۃ کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا صدقہ فطر کو زکوٰۃ سے جوڑنا سیدھی سیدھی غلط بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی شرعی اصولوں کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ صدقہ فطر تو تھوڑا سا ہوتا ہے جو غلے کی شکل میں دیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا حال تو کھیت کے ساتھ، سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، اونٹوں، گایوں اور بکریوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لہٰذا دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔
اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کی کم از کم ایک دن کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور مزید آپ کے پاس ہو تو آپ صدقہ فطر دیں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا گھر کے جتنے فرد ہیں ہر فرد اپنی طرف سے دے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ گھر کے افراد کا جو ذمہ دار ہو، جو ان کی کفالت کرتا ہو، وہ کفیل، وہ ذمہ دار فرد اپنی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دے دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، غلام بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے سب گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی ایک ذمہ دار فرد اپنے تمام افراد خانہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس شکل میں دیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی حدیث سنی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض کی ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو۔ اس حدیث میں 2 ہی چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے، اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کنا نخرج صدقۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من قط او صاع من زبیب، ہم صدقہ فطر میں کل 5 چیزیں نکالا کرتے تھے، 1 صاع غلہ یعنی گیہوں، 1 صاع جو، 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش۔ تو یہ 5 چیزیں کل صدقہ فطر میں دی جا سکتی ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ ورنہ علماء کرام رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں اناج دیا جائے گا، غلہ دیا جائے گا، جو بھی اوسط درجے کا غلہ یا اناج آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، آپ خود کھاتے ہیں، اسی طرح کا غلہ اور اناج آپ مسکینوں کو صدقہ فطر کے نام پر دیں گے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ہم صدقہ فطر میں اناج نہ دیتے ہوئے رقم دے تو کیسا رہے گا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ رقم نہیں دے سکتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صدقہ فطر میں غلے، اناج یا کھجور کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو وہی دینا پڑے گا۔ اور اکثر علماء کرام اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ صدقہ فطر میں اناج نکالیے، غلہ نکالیے، کھجور نکالیے، کشمش نکالیے، پنیر نکالیے، لیکن رقم کی شکل میں آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رقم کی شکل میں صدقہ فطر دیا تو آپ کا وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں، گیہوں، چاول، جو، پنیر، کھجور کی شکل میں ہی صدقہ فطر دیجئے تاکہ احتیاط بھی ہو اور صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا کوئی ایسی تنظیم یا بیت المال ہے کہ جو لوگوں سے مال اکٹھا کرتا اسے ہم دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں تو کہوں گا کہ اجتماعیت کے ساتھ اس صدقے کا جمع کیا جانا اور پھر اس اجتماعی شکل میں اس صدقے کا تقسیم کیا جانا اور زیادہ خیر ہے۔ اب آپ کیا کریں، یا تو غلہ خرید کر بیت المال والوں کو یا جمعیت والوں کو دے دیں، اور یا تو یہ کریں کہ جتنا آپ کے اوپر صدقہ فرض ہوتا ہو اتنی رقم دے دیں، اور اس رقم کا غلہ جمعیت کے افراد یا تنظیم کے افراد خریدیں اور آپ کی طرف سے وہ اتنا غلہ تقسیم کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ لیکن وہ پیسے کی شکل میں نہ دیں۔ آپ نے جو پیسے کی شکل میں دیا تو گویا آپ نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے جو افراد حیات ہیں ان کی طرف سے تو ہم یہ صدقہ دیں گے، لیکن اگر جنین ہے، کوئی عورت حاملہ ہے، تو کیا اس حمل میں موجود جنین بچے کی طرف سے بھی صدقہ دیا جائے گا؟ تو ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتی، لہٰذا جنین کی طرف سے آپ صدقہ فطر نہ دیں۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ صدقہ فطر کا نام، صدقہ فطر کا حکم، صدقہ فطر کی حکمت، صدقہ فطر کسے دیا جائے، صدقہ فطر کن کو دیں، یہ ساری باتیں، اور صدقہ فطر کس شکل میں دیا جائے، الحمدللہ ساری باتیں آپ سمجھ چکے۔ اب اگلی اور آخری بات کی یاد رکھیے کہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید سے 1-2 دن پہلے سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز تک ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دے دیا تو انشاءاللہ اس کا یہ صدقہ فطر شمار ہوگا، لیکن اگر کسی نے کوتاہی کی، ٹال مٹول کی، تاخیر کی اور نماز کے بعد اسے دیتا ہے تو پھر اس کا وہ ایک عام
सदका शुमार होगा। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कानू युतूना क़ब्ल अल-ईद बियौमिन औ यौमैन के सहाबा किराम ईद उल फित्र से 1-2 दिन पहले सदका फित्र निकाल दिया करते थे। तो इसमें खैर है ताकि फ़ुक़रा तक ईद के आने से पहले पहले गल्ला और अनाज पहुंच जाए। तो आप 28वें रोज़े को, 29वें रोज़े को, 30वें रोज़े को सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। ये इसका शुरुआती वक्त है और इसका अफजल वक्त ईद का चाँद देखने के बाद से है और इसका आखिरी वक्त ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले पहले तक है। अगर आप 28वें रोज़े से पहले देते हैं तो भी ये सदका अदा नहीं होगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ फ़ित्र से है, और अगर आप ईद की नमाज के बाद देते हैं तो भी आपका सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं होगा। उम्मीद है जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं आपकी समझ में आई होंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।